أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. پارہ نمبر 29 سورہ تحریم آیت نمبر 5. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کون سی آگ؟ اس آگ کا آگے اسی آیت میں تذکرہ کیا. وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. انسان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے آخرت میں آگ کے عذاب کا سامنا کرے گا. پتھر کو کیوں آگ میں سزا دی جا رہی ہے؟ تو وہ بطور عبرت کے لیے ہے کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کو پوجتے ہیں ان کو یہ بات دکھانے کے لیے کہ وہ بت جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے آج ان کا حشر کیا ہے. جن کو تم خدا سمجھتے تھے یہ تمہارے ان خداؤں کا کیا حشر ہوا ہے. اس کے آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس آگ پر فرشتے مقرر ہوں گے اور وہ فرشتے انتہائی سخت گیر ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کو وہ پورا کریں گے. پھر آگے کفار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس روز کوئی عذر تمہارا قبول نہیں ہوگا, تم عذر پیش نہ کرنا, کیونکہ تمہیں آخرت میں جو سزا دی جائے گی وہ تمہارے ان اعمال کے بدلے دی جائے گی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. آگے پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ ایمان والوں سے خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو سچی اور پکی توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس سچی اور پکی توبہ کے بدلے میں وہ جنت عطا فرمائیں گے جس کے نیچے
نہریں جاری ہوں گی، اور اس دن عطا فرمائیں گے جس دن انبیاء اور ان کے متبعین جو ان کی پیروی کرنے والے تھے ان کے لیے اس دن میں رسوائی نہ ہوگی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ یسعی نورہم بین ایدیہم، ایمان والے قیامت کے روز اپنے ایمان کی روشنی میں پل صراط سے گزریں گے اور یہ دعا کریں گے کہ ہمارے پروردگار اس ایمان کی نور کی روشنی کو ہمارے لیے آخر تک قائم رکھیں اور اس کو ہمارے لیے مکمل فرما دیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دعا کرنے والے منافقین ہوں گے، کیونکہ جب شروع میں تو وہ بھی ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر جب ایمان والے اپنے ایمان کی روشنی میں پل صراط سے گزرنا شروع ہوں گے تو وہ اندھیرے میں ہی رہ جائیں گے، اور اللہ رب العزت سے وہ یہ دعا کریں گے کہ ہمیں بھی یہ نور عطا کر دیجیے۔ تو ان کو یہ جواب ان کو ایمان والے یہ کہیں گے کہ واپس جاؤ اور وہاں سے اپنا اس بارے میں فیصلہ کرا کے آؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والے ہیں۔